موٹے موٹے اگر ہم کانٹیکسٹ کے اندر آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھا سکیں کہ جو گزشتہ دو سوا دو ہفتے سے ایک ہیجان برپا ہے ملک کے اندر، اس کا معاشی طور پہ کیا قیمت ادا کی ہے ہم نے؟ خاص طور پہ وہ انٹرنیٹ بندش بھی ہوئی، پھر اس کے ارد گرد اور بہت ساری ہم نے دیکھا کہ ایک انسرٹنٹی تھی، تو کیا قیمت ہم ابھی ادا کر رہے ہیں اپنے ہی پیروں پہ بار بار یہ کلاڑیاں مار کے؟ جی مس ماریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ بیک برنر کے اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جب سے یہ ایک ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے تب سے لے کے اب تک اکانومی کے اوپر اس طریقے سے فوکس نہیں رہا۔ بجٹ کے دن نارملی آپ دیکھیں اگر نارمل حالات ہوتے ہیں تو بجٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، میڈیا الیکٹرانک میں بھی، پرنٹ میں بھی۔ ابھی ایسا کوئی بجٹ کی رپورٹنگ کا بھی آپ نوٹ کریں مومنٹم نہیں بن سکا، تو ڈیفینیٹلی آپ جو مین ایشوز ہوتے ہیں اس سے آپ ڈیویٹ کر جاتے ہیں۔ آج ڈبیٹ ہماری یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگلے مالی سال میں پاکستان اپنی غیر ملکی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں قرضوں کی وہ کیسے پوری کرے گا، بجٹ کس قسم کا ہونا چاہیے، کیا ایک اچھا بجٹ اس قسم کا ڈسپلن بجٹ ہونا چاہیے، یا حکومت کے جو الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایکسپینشنری فسکل بجٹ دینا چاہ رہی ہے، تو اس قسم کے بجٹ کے ہونے سے کیا نقصانات ہیں؟ ہماری یہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی۔ یہ جو آپ نے خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنوائی ہے یہ بڑی ریلیونٹ ہے۔ خواجہ صاحب کا ڈائریکٹلی یا ان کا ایک رول اس لحاظ سے بھی ہے کہ بہت ساری ایسی میٹرز ہوتے ہیں جو کمیٹیز بنتی ہیں اس کو ہیڈ ابھی بھی خواجہ آصف ہی کرتے ہیں، آلدو ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈیفینس کا ہے، تو وہ سم ہاؤ وہ ریلیونٹ ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی وہ قریب ہے۔ انہوں نے دو تین باتیں کی جس کو کلیریفائی کرنا اور ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات جی شہباز صاحب ایک سیکنڈ، آپ کی آواز جو ہے تھوڑی سی انکلیئر آج کیوں ٹیکنیکل یہ ہمارے چیلنجز ہیں۔ بہرحال جی اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس پہ پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں ہے، لیکن آبویسلی وہ اس حکومتی اتحاد کا حصہ ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے جس طرح سے معیشت جا رہی ہے، لیکن آبویسلی انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کرنی ہے اپنے فالوورز کے لیے۔ سو پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے جی اس حوالے سے ذرا سنیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کراچی میں کال کی، اس میں پاکستان کی اکانومی پہ بڑی جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا، اور وہ بھی ہم اپنی اگلی کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے اس پہ بھی جو ہے اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے۔ جی شہباز صاحب، سو آپ یہ کہہ رہے تھے خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آپ تھوڑا سا انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے؟ جی دیکھیے، انہوں نے جو پہلی بات یہ کہی کہ سعودی عرب کا کیا رول ہے، یہ سوال بڑا ایک امپورٹنٹ ہے۔ اگر آئی ایم ایف آپ کو 1.2 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ دے بھی دیتا ہے تو 1.2 ارب ڈالر کے قرضے دینے کے بعد بھی ایک فائنینسنگ گیپ رہ جاتا ہے، تو پاکستان پھر بھی دیوالیہ ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ جی آپ سعودی عرب سے بھی پیسے ارینج کر لیں، متحدہ عرب امارات سے بھی، جو کہ حکومت پاکستان نے خود کہا کہ ہم ارینج کریں گے، تو اس کی ایشورنسز کے بعد ہی آپ کو آئی ایم ایف نے کہا نا، حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو کہا کہ جی آپ ہم جو ہے نا باقی قرضہ ہم لیں گے، کچھ فورن کمرشل بینک سے، کچھ ورلڈ بینک سے لیں گے، کچھ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے لیں گے۔ تو حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ آپ کا ایک بڑا فائنینسنگ گیپ تھا، پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنی ہم نے دو یا 3 مہینوں میں پیمنٹس بھی کرنی ہے۔ ایک تو یہ چیز کلیئرفائی ہو جائے کہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے، وہ کوئی آپ کے اوپر غلط شرط نہیں لگا رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف نے شرط لگا دی اگلے سال کا بجٹ دکھائیں، ہم کیوں دکھائیں؟ میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے خواجہ آصف صاحب کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ یہ آپ ہی کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جنہوں نے پچھلی دفعہ آئی ایم ایف سے بجٹ دکھایا اور اسے پاس کروانے سے پہلے ایک نیا بجٹ لے کے آئے۔ پچھلی دفعہ 2 بجٹ پیش ہوئے تھے، ایک مصطفیٰ اسماعیل صاحب نے پریزنٹ کیا، اس کے اوپر آئی ایم ایف کو اعتراض تھا، آلدو وہ بجٹ بھی آئی ایم ایف کی کنسلٹیشن سے ہوا تھا، لیکن اس کی جو ایگریمنٹ ہوا تھا ان پرنسپل آئی ایم ایف سے اسے ہٹ کے ہوا تھا۔ تو جب اس کے اوپر ایگریمنٹ سے وہ ڈیویٹ کیا مصطفیٰ اسماعیل کی جو اس وقت ان کی وزارت تھی، تو آئی ایم ایف نے بجٹ کے پارلیمنٹ سے پاس ہونے سے پہلے دوسرا بجٹ آپ سے پیش کروایا، تو کیا اس وقت آئی ایم ایف کون ہوتا کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا؟ تو میرا خیال ہے ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اکانومی کو اکانومی کے طور پر ہی لینا چاہیے، اور یہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ وزیر خزانہ صاحب خود سامنے آئے اور ساری سچویشن کو کلیریفائی کریں۔ اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے
کہ لگ نہیں رہا کہ اب IMF ہو رہا ہے. میں کافی عرصے سے آپ کے پروگرامز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام شرائط پوری نہیں کر پا رہے. اور شہباز صاحب میرا خیال ہے جو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا ریکمنڈیشن تھی لیکن کم کی گئی، یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ IMF کو دور سے سلام کیا گیا ہے. کیا یہ ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ایز سچ اس کی جو اگر اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ جو اس کی وائلیشن شاید اس لیے نہیں ہوتی کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 50 روپے فی لیٹر ابھی بھی پیٹرول کے اوپر بھی ہے، ڈیزل کے اوپر بھی ہے. اور جو کسٹم ڈیوٹی 10% لیتی ہے حکومت ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر، وہ بھی ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کو نہیں ختم کیا. جو انہوں نے 12 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے، یہ کیسے کی ہے؟ جو ایکسچینج ریٹ کا لاس ہے، جو روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے، اس کا جو فی لیٹر پیٹرول کے اوپر امپیکٹ جو آگرا نے وہ ورکنگ کی تھی، وہ رفلی کوئی 35 روپے فی لیٹر بنتی تھی. تو اگر یہ 35 روپے فلی جو ہے وہ صارفین سے ریکور کرتے تو تیل کی قیمت میں اضافہ ہونا تھا کوئی رفلی 3 روپے فی لیٹر. تو انہوں نے بجائے کہ 3 روپے اس میں اضافہ کرتے انہوں نے 20 روپے فی لیٹر ریکور کیا کنزیومر سے، اور جو 15 روپے کا باقی تھا اس میں سے 12 روپے انہوں نے اس کی قیمت میں کمی کر دی. اب ان کے پاس ایک ابھی بھی آپشن ہے، 1 جون کو اگر لیٹ سے ان کو کوئی روم ملتا ہے، کوئی روپے کی قدر میں بہتری ہوتی ہے اور کچھ سودا ان کو سستا ملتا ہے، کوئی روم ملتا ہے تو وہاں سے یہ ریکوری کر سکتے ہیں. نہیں ملتا تو پھر یا تو 1 جون کو اس کی قیمت میں پیٹرول کی ان کو اضافہ کرنا پڑے گا. اگر یہ اضافہ نہیں کرتے تو یہ جو پھر اضافی جو امپیکٹ ہے، جو لاس ہے، وہ پاکستان اسٹیٹ آئل کی بیلنس شیٹ کے اوپر چلا جائے گا. صحیح. شہباز، تو ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ جو آپ خواجہ آصف صاحب اور ان باقی لوگوں کی سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ کیا لگا رہے ہیں؟ کیا بجٹ کے جو پہلے ڈاکیومنٹس دکھانے تھے، پہلے IMF سے پروف کرانی تھی شرائط، یہ وفتہ اسماعیل صاحب بھی کہہ کر گئے اور یہ IMF نے خود بھی کہا کہ وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بجٹ ڈاکیومنٹس کو. کیا پاکستان وہ بجٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ کے اندر وہ ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوں گی؟ اسسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ یا بالکل ہی الیکشن میں جانے سے پہلے ایک عوامی قسم کا بجٹ دے جائیں گے جس میں پھر بعد میں ریکور کرنا بڑا مشکل ہوگا؟ دیکھیے، کیا حکومت پاکستان IMF کو پہلی دفعہ بجٹ دکھائے گی؟ جیسے میں نے پہلے کہا، ایسا نہیں. ہمیشہ سے ہی جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو بجٹ جو بھی پیش ہوتے رہے ہیں وہ IMF کی کنسلٹیشن سے پیش ہوتے رہے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ سے پیش ہوتے رہے. اگر کہیں پہ حکومت پاکستان ہے، چاہے PTI کی حکومت ہی یا ان کی PDM کی، انہوں نے ڈیویٹ کیا تو IMF نے آپ سے بجٹ پاس ہونے سے پہلے اس میں ریویژنز کروائی ہیں. اس دفعہ مسئلہ صرف یہ ہے، حکومت کو بجٹ دکھانے پہ اعتراض نہیں ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 9واں جو IMF کے پروگرام کا ریویو ہے جو ابھی انکمپلیٹ ہے، جس کی ویلیو $1.2 ارب ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہم 9ویں ریویو کے تحت آپ کو یہ نہیں دکھائیں. اگر آپ نے ہم سے بجٹ دیکھنا ہے ہمارا، ہمیں ایڈوائز کرنا ہے اور وہ بائنڈنگ ایڈوائز آپ کی ہوگی، تو پھر جو باقی بھی 2 ٹرانچز ہیں، باقی 2 ریویوز آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے 10 اور 11، اس کے اوپر تو بھی بات چیت ہی شروع نہیں ہوئی نا. تو اس کو بھی کلب کر دیں 9ویں ریویو کے ساتھ تو ہم آپ کو بجٹ دکھا دیں گے. تو بحث یہ ہے، بحث یہ نہیں کہ ہم IMF کون ہوتا ہے ہم سے بجٹ مانگنے والا، لیکن لگ ایسا ہے کہ حکومت سیاسی ہو چکی ہے. ٹھیک بات ہے. اور یہ ساری سٹیٹمنٹس بھی جی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہیں. ظاہر سی بات ہے پریکٹیکلی حکومت دروازوں کے پیچھے ایک اور مذاکرات ہوتے ہیں، عوامی کنزمپشن کے لیے اور سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. بہت شکریہ. شہباز رائن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.